السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو ابھی ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ جس میں ہم کیمسٹری 9th اور پھر سیکنڈ شفٹ میں کوشش کریں گے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا بھی کورس کور کریں۔ ان کی جو چیپٹر وائز ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو پہلے سیریز میں ہم کیمسٹری والے اپلوڈ کر لیتے ہیں 9ویں اور 10ویں کی، پھر انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں کی بیولوجی کے ایم سی کیوز بھی ہم شروع کریں گے۔ چیپٹر نمبر فرسٹ فنڈامنٹل آف کیمسٹری 9th کیمسٹری کا پہلا چیپٹر ہے۔ اس کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جتنے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایم سی کیوز کارآمد ثابت ہوں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ کویسچن نمبر 302 ہے یہاں پہ، لیکن ہم توجہ دیں گے اپنے کویسچن پہ۔ ہو از جنرلی ناؤن ایز اے فادر آف کیمسٹری؟ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں چیپٹر نمبر فرسٹ کا۔ جابر ابن حیان از اے فادر آف کیمسٹری، یہ ایک انتہائی مشہور ایم سی کیوز ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز، الرازی واز، الرازی کیا تھے؟ الرازی فزیشین بھی تھے، کیمسٹ بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، آل آف دیز۔ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ آل آف دیز تھے۔ اور اگلے سوال میں جو آپ سے پوچھ رہے، دا فیمس بک الاسرار واز ریٹن بائی، الاسرار ایک کتاب ہے جو محمد ابن زکریا الرازی نے لکھی ہیں، آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا۔ اینڈ اگلا سوال، ہاؤ مینی بکس واز ریٹن بائی محمد ابن زکریا الرازی؟ الرازی صاحب نے کتنے کتابیں لکھی؟ سو اکارڈنگ ٹو 9th بک کیمسٹری بک ہی روٹ اراؤنڈ اباؤٹ 26 بکس، 26 کتابیں انہوں نے تحریر کی ہے، لکھی ہیں، آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا۔ ہو میڈ کنٹریبیوشن دا فیلڈ آف فزکس، میٹا فزکس، میتھمیٹکس along with geography and history، ان ساری فیلڈز کے ایکسپرٹ جو تھے یا ان میں جو کام کیا ہے، البیرونی صاحب اس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک فلاسفر تھے، مختلف سبجیکٹس کے اسپیشلسٹ تھے، مختلف سبجیکٹس کا نالج جو ہے وہ ان کے ساتھ تھا۔ البیرونی اس سب کچھ میں ایکسپرٹ تھے، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ہو از ناؤن ایز ایرسٹوٹل آف مسلم ورلڈ، ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، انٹو ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے، ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے، ای ٹیک کے ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے۔ مسلم دنیا کا ایرسٹوٹل یہ ابن سینا کو کہا جاتا ہے، ابن سینا از دی ایرسٹوٹل آف مسلم ورلڈ۔ اینڈ ہو آف دا فالوئنگ ریجیکٹڈ دا آئیڈیا دیٹ بیس میٹل کین بی کنورٹیڈ انٹو گولڈ؟ اچھا جی، پہلے زمانے میں جتنے بیس میٹل ہیں یا میٹلز ہیں ان پہ کوشش کی جاتی ہیں کہ ان کو گولڈ میں کنورٹ کیا جا سکے، کیونکہ گولڈ کو جو ہے روز اول ہی سے انتہائی امپورٹنس حاصل ہیں، اور گولڈ جو ہے ہر کوئی پانا چاہتا ہے، اور گولڈ جو ہے وہ ایک ملکیت بھی، ایک طرح سے ملک کی اکانومی میں ایک امپورٹنٹ کردار ہے اس کا۔ تو ابھی تک جو اس پہ کافی کام ہو چکا ہے کہ ہاؤ وی کین بی کریٹڈ گولڈ ود ایزیلی، کس طرح ہم آسانی سے گولڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی تک کوئی خاص طریقہ دریافت نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے میٹلز پہ، بیس میٹلز پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اس کو گولڈ میں کنورٹ کیا جا سکے، لیکن یہ آئیڈیا جب ابن سینا یا ابو علی سینا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ جب آئے تو انہوں نے یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، نو ون بیس میٹل کین بی کنورٹیڈ انٹو گولڈ، کوئی بھی بیس میٹل گولڈ میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے یہ نظریہ ریجیکٹ کیا تھا۔ Which of the following deals with composition, structure, properties of matter؟ اچھا جی، یہ تو ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو ہم کیمسٹری کی کرتے ہیں، برانچ آف سائنس which deal with composition, structure, properties of matter, change occurring in matter, laws and principle under these change occurs. So this is a definition of chemistry، برانچ سائنس کا وہ شاخ جس میں ہم کمپوزیشن، بناوٹ، ساخت، خاصیتیں، خصوصیات، میٹر کے اندر آنے والی تبدیلیاں، اور پھر سائنٹیفک جو لاز، پرنسپل ہے کہ جو ان تبدیلیوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، گورن کرتے ہیں، اس کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ دس از اے ڈیفینیشن آف کیمسٹری۔ اگلا سوال ہے، وچ آف دا فالوئنگ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف آل ایلیمنٹس کمپاؤنڈ ایکسیپٹ ہائیڈرو کاربن؟ ہائیڈرو کاربن کے علاوہ تمام کے تمام ایلیمنٹس جب ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ برانچ ہے، اس کو ہم ان آرگینک کیمسٹری کہتے ہیں۔ All these elements other than hydrocarbon can be studied in inorganic chemistry. Option B here is a correct option. اگلا سوال، which of the following deal with the study of qualitative and quantitative analysis of matter؟ جب ہم کیمسٹری کا وہ برانچ جس میں ہم qualitative اور quantitative means number of atoms and kind of atoms جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ میٹر کے کس حصے میں کس قسم کے ایٹمز اور کتنے اقسام کے ایٹمز لگے ہوئے ہیں، سو دس کین بی اسٹڈی ان انالیٹیکل کیمسٹری، اس کو ہم انالیٹیکل کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، which is concerned with the study of synthesis, composition, decomposition and chemical reaction of substance which take place inside a living organism۔ living organism کے اندر جب ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کچھ پروڈکٹس
یا کچھ نیو کمپوننٹس یا نیو کمپاؤنڈس سینتھسس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کمپوزڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کمپوزیشن جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لیونگ آرگینزم میں، یا پھر وہ ڈیکمپوز ہو رہے ہوتے ہیں، انرجی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ان سے لیونگ آرگینزم کی باڈی کے اندر. جب ہم یہ پروسیس اسٹڈی کرتے ہیں ایلیمنٹس کی، اس کو ہم بایو کیمسٹری کہتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم بایو کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں. ہو پٹ فارورڈ دا تھیوری آف ڈول نیچر آف میٹر. اچھا جی، میٹر کے متعلق یہ ڈول تھیوری ہے، آپ نے سیکنڈ ایئر کے فزکس میں بھی پڑھا ہوگا. ڈی براگلے نے یہ تھیوری جو ہے پیش کی ہے کہ میٹر جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ڈول نیچر. اس کا ڈول نیچر ہے، لائٹ کی فارم میں بھی ہے اور پارٹیکل کی فارم میں بھی ہے. سو ڈی براگلے از اے کریکٹ آپشن. اینڈ اس کے اگلا سوال جو آپ 5th کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ 3rd کلاس سے، اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس. ہر وہ چیز جو وزن بھی رکھتی ہو اور ماس بھی ہو، اس کو میٹر کہتے ہیں. اے پیس آف میٹر ان پیور فارم از کالڈ سبسٹانس، یا اس کو ہم سیمپل بھی کہتے ہیں. وہ چیز کہ جو پیور فارم میں ہو، میٹر کا وہ فارم، وہ پیس جو بالکل پیور فارم میں ہو، اس کو ہم سبسٹانس کہتے ہیں. Like you can take an example of this is water, carbon dioxide, these are pure. آپ کسی بھی دنیا سے پانی لے لے وہ H2O پہ ہی مشتمل ہوگا. So this is a pure substance. اگلا سوال دیکھیں، دا شارٹ نیم آف این ایلیمنٹ از کالڈ. اچھا جی، ایلیمنٹ کو جب ہم شارٹ نیم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو ہم سمبل کہتے ہیں. اس طرح ہم نے آکسیجن کو او، ہائیڈروجن کو ایچ، یہ وغیرہ وغیرہ سمبلس ہم نے ان کو دے رکھے ہیں. آپشن بی کریکٹ ہو جائے گا. اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال، کیمسٹری کے پورشن کا آخری سوال، اے پیور سبسٹانس کنسسٹ آف 2 or more different types of element chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound. 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ جب آپس میں کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں فکس ریشو کے تھرو، اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اور آپ مکسچر کو جو ہے اس سے الگ کر سکتے ہیں جب 2 یا 2 سے زیادہ ایلیمنٹ، سبسٹانسز، ایٹمز آپس میں فزیکلی کمبائن ہو رہے ہوتے ہیں، ناٹ بائی فکسڈ ریشو، اس کو ہم مکسچر کہیں گے. ہو سکتا ہے اگلے ایم سی کیوز میں مکسچر کا بھی آ جائے، لیکن یہ کمپاؤنڈ تھا. سو یہ تھے آج کے ہمارے ایم سی کیوز. انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتے رہیں گے، شیئر ہوتے رہیں گے. تو اسٹے ود اس، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو اچھی لگے لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.